بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب دا کرس آف گاڈ وائی لیفٹ اسلام کو ضرور پڑھیے۔ بھائی آپ بھول گئے ہیں یا آپ تعارف کراتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو ملحد کہا ہے، آپ کا عقیدہ ملحدانہ ہے، آپ تو اسلام کو مانتے نہیں ہیں، آپ تو اسلام کے دشمن ہیں۔ اور آپ کی یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بونگی یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب بیچنے کے لیے اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اسلام اور اسلامی دنیا کو بہتر جاننے کے لیے آپ کی کتاب دی کرس آف گاڈ پڑھا جائے۔ اور بھائی جس گاڈ کو آپ کرس کہہ رہے ہو، جس کے خلاف آپ بکواس کرتے ہو، جس کے خلاف آپ لکھ رہے ہو، اس کو کیسے بہتر جانا جا سکتا ہے؟ اس کو تو وہ بہتر جانے گا جو اس کا ماننے والا ہے، اس کو بہتر طریقے سے پیش کرے گا۔ تو بھائی آپ کی پہلی احمقانہ بونگی ہے یہ کہ اسلام کو جاننے کے لیے آپ کی کتاب دی کرس آف گاڈ پڑھی جائے۔ اپنی بونگی کا غور کریں اور یہ کیا بکواس کر رہے ہیں اس پہ توجہ کریں۔ تو جناب آپ کی اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن کے مطابق سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی یہ بکواس جو ہے نا، شروع سے پہلے لمحے سے ہی اس کا عنوان ہی بکواس ہے، کیونکہ قرآن نے جو کہا نہیں ہے آپ نے وہ عنوان بنا دیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں، اس کا میں آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں۔ بھائی کس قوم سے خطاب فرما رہے تھے؟ آپ تو کسی قوم کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ کی قوم تو ملحد ہے، وہ آپ کو سنتے نہیں ہیں، وہ کو پسند نہیں کرتے، تو آپ پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی اور نیپالی کہہ کے ان کو قوم قرار دے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ نہ آپ کی قوم ہے، نہ آپ ان سے خطاب کر رہے تھے، تو یہ کیا بکواس ہوئی کہ میں قوم سے خطاب کر رہا تھا؟ یہ بکواس ہے سر، بونگی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے دوسری بونگی مار دی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو کہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہوں، مجھے صرف ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے آپ سے بات کرنے کو، انلیس کہ میں اسپیشلی ویڈیو بناؤں، جو میرا دل نہیں کرتا۔ جی آپ اسپیشلی ویڈیو نہیں بنانا چاہتے ہو، آپ کا دل نہیں کرتا، جو آپ کا ٹرینر ہے نا، جو آپ کو بتانے والا ہے، جو آپ کا استاد ہے، جاہل نالائق استاد ہے آپ کا، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے یہ بنانے کو، تو اس لیے آپ یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا، تو آپ کے حرکتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا واقعی دل نہیں چاہتا ہے۔ جو ماڈرن مسلمان ہیں، جو دیکھتے ہیں اپنا ہسٹری چینل دیکھتے ہیں، ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں، ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے تالیاں مارتے ہیں کہ وہ ہماری تاریخ کتنی زبردست ہے، ایویں بیچ میں مل جاتے ہیں، ترکیوں کے بیچ میں خود ہی گھس کے کہتے ہیں ہم بھی آپ ہیں۔ وہ والے مسلمان، ماڈرن والے مسلمان۔ بھائی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، افریقہ سے لے کر امریکہ تک اور روس سے لے کر ترکی تک، چین، جاپان، سب میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم ایک قوم ہیں۔ تو بھائی ہمیں اگر ارطغرل ڈرامہ اچھا لگا ہے، ہماری تاریخ اچھی ہے، تو اس میں آپ کو کیا پیٹ درد ہو رہی ہے؟ اگر مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہابی بھی یہی کہتے ہیں، آپ کے بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، کچھ شیعہ بھی ہو سکتا ہے یہی کہتے ہیں، ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن اہل حدیث، وہابی، سلافی اور آپ کے دیوبند۔ تو بھائی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اہل حدیث، وہابی، سلافی، آپ کی جہالت کی اتنی انتہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اے نالائق، جاہل، بونگی باز، کہ اہل حدیث، سلافی کوئی فرقہ نہیں ہے، سلفی کہلاتے ہیں، اور وہابی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ان کو طنزاً کہا جاتا ہے، وہابی، وابی۔ تو بھائی یہ ایک ہی فرقے کا نام ہے، ایک ہی گروپ کا نام ہے، اس کے سب گروپ میں سلفی اور اہل حدیث دو سب گروپ ہیں ایک گروپ کے۔ تو اہل حدیث ہی جن کو آپ تین نام دے رہے ہیں نا، یہ دراصل ایک ہی گروپ ہے، اور یہ اس گروپ کا نام ہے اہل حدیث۔ تو ذرا اپنی اس کی بھی میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں، تو یہ بھی سیکھ لیجیے۔ شکریہ۔ تو یہ دیکھی آپ نے بونگیاں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، پتہ نہیں آگے 500 لوگ، انہوں نے 500 بکرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کی ایک اور بونگی اور بکواس بات یہ ہے کہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے
آپ نے داڑھی کی توہین کی ہے، دنیا کے کروڑوں انسانوں، کروڑوں مسلمانوں کو دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے واجب الاحترام رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء جو بنی اسرائیل کے بھی انبیاء ہیں، ان سب انبیاء کی سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ مسیحیوں کی اور یہودیوں کی بیک وقت 3 مذاہب کے داڑھی رکھنے والوں کی توہین کی ہے۔ اور پونگیاں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے پتہ نہیں آگے 500 لوگ، انہوں نے 500 بکرے بٹھائے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ بکرے کہہ رہے ہیں نا، آپ نے انسانیت کی توہین کی ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا عزت دار بنایا ہے، تو آپ عزت دار لوگوں کو بکرا کہہ رہے ہیں، یہ توہین کر رہے ہیں، یہ بونگی چھوڑ رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی غور کیجیے گا اور اپنی اصلاح کریں۔ دے رہے ہیں اور وہ سارے کر کے تالیاں مار رہے ہیں پاگلوں کی طرح، پاگل ہوئے میں۔ بھائی یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے، یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ علماء کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، علماء سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کسی بھی کمیونٹی، کسی گروپ، کسی بھی مذہبی مجمع، مذہبی گروہ کو پاگل نہیں کہہ سکتے، ان کی توہین نہیں کر سکتے بلا وجہ اور بلا ثبوت کے۔ تو آپ نے یہ مزید ایک اور بھونگی ماری ہے اور بکواس کی ہے۔ اگر آپ میں کوئی اخلاقیات نام کی چیز ہوتی نا تو آپ اس طرح کی بکواس کبھی نہ کرنے کی بھی سوچتے بھی نہ۔ تو آگے دیکھتے ہیں آپ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ خود ہی بیٹھ کے کو دیکھتے ہیں یا؟ تو میں نے کہا چلے آج آپ کو نا سب کچھ دکھا ہی دیتے ہیں کہ یہ آتی کہاں سے۔ اور یہ جو لوگ اسلام پہ تھوڑا سا بھی یقین رکھتے ہیں، یہ 11 آیتیں میں نے آپ کو سامنے کو پڑھ کے دکھانی ہے، اور آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ بھائی اگر اس کے بعد بھی آپ کو شک ہے کہ قرآن میں اتنی بھونڈی قسم کی غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو بھائی پھر اس کا آپ کا کوئی حل نہیں ہے۔ چلے دیکھتے ہیں یہ سوچ جو مولویوں کے، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی غلط ہے، مولویوں کو نہیں پتا، مولوی اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ سوچ اصل میں آتی مولویوں کے ذہن میں بھی کہاں سے آتی ہے۔ تو یہ ہے پہلی آیت، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ الزمر کی 5ویں آیت ہے۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے، اللہ میاں سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہایت اچھی تدبیر ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقیناً مانو کہ بھائی زبردست ہے اور گناہوں کو بخشنے والا، بڑا غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ سب بچوں سے پیار کرنے والا، وغیرہ وغیرہ، اینڈ میں ایسے ہی مار دیتے ہوتے ہیں بوگی۔ تو یہ پوائنٹ ذرا دیکھیں یہاں پہ کہ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، حالانکہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی ہم آگے آپ کو ایک اور بونگی میں دکھا دوں گا۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، یعنی سورج اور چاند کو دن اور رات کے کانٹیکسٹ میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اور ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ اب سورج کا کون سا مدار ہے؟ سورج کا مدار ہے ملکی وے گیلیکسی کے گرد۔ اب ملکی وے گیلیکسی کے گرد یہ ہے 220 ملین، یعنی 22 کروڑ سال بڑا یہ مدار ہے، جس کا انسانی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا دن اور رات سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کسی سال سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس کی مدار کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اس مدار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دن اور رات کا سورج اور چاند کے مدار سے اس کا تعلق ہے۔ اب یہی، اور اچھا اب آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہیں لکھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں لکھا کہ چاند بھی زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو آپ نے پہلا حوالہ دیا ہے سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یکبر اللیل، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو، علی النہار، صبح پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹ دیتا ہے صبح کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لأجل مسمى، اور ہر ایک مقررہ وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا،
अला हुवल अजीजुल गफ्फार, याद रखो वही सब पर गालिब और बख्शने वाला है। यकीनन मानो कि भाई जबरदस्त और गुनाहों को बख्शने वाला, बड़ा गफूर और रहीम, अल्लाह ताला सब बच्चों से प्यार करने वाला, वगैरह वगैरह। एंड में ऐसे ही मार देते होते हैं बोगी। तो भाई आपने तर्जुमा करते हुए तौहीन करने के इरादे से मजाकन कह दिया है वो सब बच्चों को प्यार करता है। इस हवाले में बच्चों के प्यार का कहाँ जिक्र है? नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, सामने अरबी लिखी हुई है, चले वो तो आपको पढ़नी नहीं आती है। उर्दू लिखी हुई है, वो तो पढ़नी आती है ना। इंग्लिश लिखी हुई है, वो तो पढ़नी आती है ना। इसमें कहीं भी बच्चों का जिक्र नहीं है, लेकिन आपने बकवास करने के लिए, झूठ बोलने के लिए इजाफी तौर पर कह दिया कि बच्चों से अल्लाह सब प्यार करता है। ये अब तौहीन कर थे। तो भाई तौहीन ना करो, इंसल्ट ना करो, इल्मी गुफ्तगू करो, बकवास ना करो, बोंगी ना छोड़ो, कुरान के मुताबिक वो बात ना कहो जो अल्लाह ने नहीं कही। तो भाई अल्लाह ताला कह रहे हैं अला हुवल अजीजुल गफ्फार, बेशक वही सब पर गालिब है और बख्श देने वाला है। आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट जरा देखें यहाँ पे कि निहायत अच्छी तदबीर से उसने आसमान और जमीन को बनाया। उसने आसमान और जमीन को बनाया, हालांकि आसमान कोई चीज नहीं है, वो भी हम आगे आपको एक और बोंगी में दिखा दूंगा। भाई आप कह रहे हैं आसमान कोई चीज नहीं है। चलो आप कुरान को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते, साइंस को तो मानते हो ना, लिंग्विस्टिक को तो मानते हो ना। ज़बानें, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी ज़बान दुनिया की ले लें, हर ज़ुबान में आसमान नाम की एक चीज़ है, एक लफ्ज़ मौजूद है आसमान। तो ये मौजूद है। तो इंसानी ज़ुबान में दुनिया की कोई ज़ुबान ले लें, कोई मुआशरा ले लें, कोई ग्रोह ले लें, सब जानते हैं कि आसमान है। हाँ, सब मानते हैं कि आसमान है। तो फिर आप क्यों बकवास कर रहे हो कि आसमान नाम की कोई चीज़ नहीं है? कोई है अकल की बात? साइंस खुद कहती है आसमान है, तो आप क्यों कह रहे हो आसमान नहीं है? क्या आप साइंस को भी नहीं मानते? क्या आप इंसानों को भी नहीं मानते? किसी मुआशरे को नहीं मानते? तमाम मुल्हद मानते हैं। आप अनोखे मुल्हद इजाद हुए हो, आपने नई कोई अपना ही साइंस इजाद की है कि जिसमें आसमान को मानने से इनकार कर दिया जाए।